سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہو بابو غزوۃ الہند، عصابتان، دو لشکر، احرزہم اللہ من النار، رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ فرما عصابۃ تغزو الہند، ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا۔ اور میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں۔ حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، سرکار نے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں، فکس کر کے آپ مجھے بتائیں وائٹ ہاؤس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہاؤس بیت ہے نا، وائٹ ابیض ہے نا، تو سرکار کی حدیث میں ہے تفتحون البیت الابیض، تم بیت ابیض وائٹ ہاؤس کو فتح کرو گے، سند کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ کسی مکتبے والے نے کوئی لفظ عربی کے چھاپ دی ہو، یہاں تک کہ پتھر بولے گا تال یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، مسلمان آجا یہودی چھپا ہوا ہے میرے پیچھے، اس کو قتل کر دے۔ تو جس لشکر کے سپاہی پتھر بھی بن جائے، اور پھر صرف یہودی نہیں، مطلقاً کافر کا بھی ہے، یہودی نہیں دست بولے گا موتی چھپا ہوا ہے پیچھے۔ اگر تم صرف موتی کو موت پینے والا کہنے والے کی سرزنش کرو تو پھر درختوں کو کیا مجبوری ہے بولنے کی، پتھروں کو کیا مجبوری ہے؟ ہاں، اپنا قبلہ سیدھا کرو رب ذوالجلال کی طرف، اور اپنی توجہ کرو آمنہ کے لال کی طرف انشاءاللہ۔ دوستو غزوہ ہند کیا چیز ہے؟ غزوہ ہند کب ہوگا؟ نبی پاک نے غزوہ ہند کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا غزوہ ہند پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا؟ غزوہ ہند کیسے شروع ہوگا؟ دوستو ان سب سوالات کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، تو آپ کوشش کریں کہ آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ سمجھ لیں تاکہ آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں مکمل رہنمائی مل جائے۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں غزوہ ہند احادیث کی روشنی میں بھی بتایا جائے گا، تو لازمی سے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ سمجھیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی امرنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک علمی ایمانی روحانی کانفرنس ہے جس میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خصوصی تعلیمات کے ایک پہلو کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سرزمین ہند کے عظیم ولی عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کہ عرس مقدس کی مناسبت سے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں گلشن توحید کی بہاروں میں سے ایک بہار کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ پرتھوی راج کا بستر گول کروانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔
غزوہ ہند تحریک کے وہ ایک سالار تھے، فکر و نظر سے انہوں نے ایوان ہند کے اندر روشنی کی اور فقر غیور اور غیرت مند تصوف کا پرچم انہوں نے بلند کیا، اور ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ جو آگے مختلف مراحل سے چلتے چلتے جس نے پاکستان کی شکل اختیار کی، اور جس کی روشنی میں غزوہ ہند کی برکت سے ایک نیا پاکستان ہند کی سرزمین پر معرض وجود میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کے مرقد پر نور پر رب ذوالجلال کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی پر نور خدمات کو رب ذوالجلال مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ایسے عظیم اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی بر صغیر پاک و ہند کہ ان آفاق کے اندر مزید ان کے فیض سے خوشبوئے اسلام تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند کا لفظ ہمارے معاشرے میں کبھی نہ کبھی سنائی دیتا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں میں ایک جستجو تھی کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، کسی حدیث میں ذکر بھی ہے یا نہیں، یا کوئی صحیح حدیث یا کتنی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات تحریک صراط مستقیم کی جو علمی کاوشیں ہیں فہم دین اور اقامت دین کی صورت میں اور دیگر پروگراموں میں اس کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس موضوع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں انہیں پیش کیا جائے، اور یہ تمام اہل اسلام کے سمجھنے والا موضوع ہے، بالخصوص جو اسلامیان پاکستان ہیں اور جو اسلامیان ہند ہیں، بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی موضوع ہے جتنا ہمارے لیے موضوع ہے کہ دل محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں، اور بالخصوص اس وقت کی افواج میں سے نظریہ قرآن کی سلطنت کی فوج، کیونکہ قرآن کے نظریے پر پاکستان معرض وجود میں آیا ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد، اس ملک کی افواج کے ہر شیر جوان کے لیے غزوہ ہند کی تشریحات کو سننا اور اس سے اپنے جذبوں کو تقویت دینا نہایت ضروری ہے۔ چونکہ کسی پروگرام کے انتظامات ایک جدا موضوع ہے، تو ویسے تو چاہیے تھا کہ مینار پاکستان پر ہم غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ سارے حوالے پیش کرتے اور ٹائم بھی لمبا ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس پرنور پروگرام کے ذریعے
इंशाअल्लाह हक़ाइक़ सामने आएंगे और बाकी फिर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो किसी बहुत बड़ी ग्राउंड के अंदर फिर ग़ज़वा हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। अब ये जितनी किताबें मेरे सामने हैं ये वैसे नहीं रखी हूँ, इन सब में हवाले लगाए हुए हैं, ग़ज़वा हिंद के हवाले। और ये रात 3 बजे जब एक जलसे से फ़ारिग़ होकर मैं तरतीब दे रहा था, सुबह सारी किताबें नहीं ला सका, अगरचे पेश तो ये भी सारी नहीं हो सकेंगी, लेकिन बहुत सी किताबें अभी छोड़ आया हूँ। और इस वक्त टाइम चूँकि आगे असर का हो जाना है, उससे पहले पहले अपने जुमे के टाइम में कोशिश करेंगे कि इसका एक खुलासा आपके सामने पेश किया जा सके। हम इस गुफ्तगू को इस शौक़ से सुनाना चाहते हैं कि हमारे इस जगह का नाम हमारे रूहों के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे आया और आपने इधर ध्यान फरमाया, नज़र करम फरमाई और नज़र करम फरमा के फिर बशारतें अता फरमाई। कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मुहक्किकीन ने इसी आयत में ग़ज़वा हिंद को भी शुमार किया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बाद वाली घड़ी अल्लाह तुझे पहले से भी ज़्यादा उरूज अता फरमाएगा और वो उरूज मुसलसल जारी रहेगा और उसी उरूज में वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि रब्बे ज़ुल जलाल जो कुछ आपको देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा और आप राज़ी मज़ीद जो पहले ही राज़ी है होते जाएंगे। तो उन तोहफ़ों में एक तोहफ़ा सरज़मीन हिंद पूरी की पूरी कि उस चप्पे चप्पे पर इस्लाम का झंडा लहरा जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जो आपकी तकरीरें हैं, और मैं वो कहता रहता हूँ 10,000, लेकिन अब वो मज़ीद सामने आई कि 10,000 से भी ज़ायद तकरीरें मुस्तक़बिल के लिहाज से जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और उनमें एक मौजू हिंद का है। और ये भी हमारी ही खुशकिस्मती है कि हम ऐसा अक़ीदा रखते हैं कि जिससे ये अहादीस बयान करते और सुनते हमें खुशी भी होती है। हम वो नहीं कि कहें उन्हें तो कल की खबर नहीं थी माज़अल्लाह, जो कहते ये हो और फिर ग़ज़वा हिंद के लिहाज से कोई सरकार से साबित करना चाहे तो उनका मसलक इनकार करता है कि जिन्हें कल की खबर ना हो वो फिर 15वीं सदी के ग़ज़वात की खबर किस तरह की दे, या क़यामत तक के लिए जो ये हिंद अरब से दूर इलाके पर उनकी नज़र कैसे पहुँचे। लेकिन हम वो हैं कि सरे अर्श पे है तेरी गुज़र, दिले फर्श पे है तेरी नज़र, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, मेरे आका जो तुझ पे आया नहीं। इस सिलसिला में हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी ग़ज़वा हिंद की हदीस से पहले, कि ये सरकार का सब्जेक्ट था और आज भी नज़रों में है
کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل زوالل ارض، یہ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 22,754 ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 456 ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا علیہ السلام پر انعامات ہیں کہ کبھی اپنی ذات دکھاتا ہے اور کبھی اپنی کائنات دکھاتا ہے۔ تو یہ ساری سرکار کی شانیں ہیں، اور پھر جس آنکھ نے رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو پھر کائنات تو اس کی تمہید میں آ جاتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے زوال الارض، دوسری جگہ ہے طوال الارض، میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا۔ اگلے جو الفاظ ہیں فرأیتو، میں نے دیکھا، تو پتہ چلا کہ یہ جو سمیٹنے والی بات ہے، سمیٹنا لپیٹنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا صف آپ لپیٹتے جائیں تو اب تو جو چیز صف میں تھی چھپتی جائے گی، وہ پھیلی ہوتی تو ساری صف نظر آتی۔ تو یہاں مقصد سرکار کو مشاہدہ کرانا ہے، زمین کے ہر چپے کا مستقل مشاہدہ، اگرچہ سرکار کی نگاہ سے تو وہ پوشیدہ ویسے بھی نہیں، لیکن یہ خاص معائنہ آبزرویشن روئے زمین کی، کہ جس چپے پہ بھی کوئی عاشق نماز پڑھے گا، روزہ رکھ کے بیٹھے گا، اس کا گھر ہوگا، اسے یہ لذت ملے کہ میری کٹیا پر بھی نظر سرکار کی پڑی تھی پہلے۔ تو اس کا مطلب وہ ہے ریڈیوس کرنا، یعنی لپیٹنا نہیں نیچے اوپر، بلکہ پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹتے سمیٹتے چھوٹا کرتے جانا۔ اور اس میں یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ رب ذوالجلال نے ساری زمین اٹھا کے سمیٹ کے میرے ہاتھ پہ یوں رکھ دی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو سمیٹنے والی ذات رب کی ہو تو کتنا سمیٹ سکتی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اور دیکھنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور دکھانے والا رب ذوالجلال ہو، تو سرکار فرماتے ہیں فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے جب رب نے زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے۔ مشرق اور مغرب، مشارق اور مغارب۔ ویسے ہم تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے، تو چونکہ گرمیوں سردیوں میں مختلف موسموں میں سورج کے غروب اور طلوع کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے، تو ہر جگہ سے طلوع کے لحاظ سے ایک علیحدہ مشرق ہے اور ہر جگہ غروب کے لحاظ سے ایک علیحدہ مغرب ہے۔ اسی واسطے رب المشارق والمغارب، اللہ کا فرمان یا رب المشرقین والمغربین، وہ جو ہے، تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کس انداز میں ساری زمین کو دیکھا کہ زمین ایک تو ویسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اس نگاہ کے نیچے ہے، اور یہ جو خاص مشاہدہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل آج ویڈیو میں کوئی چیز ٹی وی کی سکرین پر دکھانا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے یا سمٹتی جاتی ہے۔ اب سورج کا مشرق اور مغرب ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے، کس طرح کہ کہیں اب غروب ہو رہا ہے اور کہیں اب طلوع ہو رہا ہے۔
24 گھنٹے میں مسلسل یہ اس کی حالت بنتی رہتی ہے. تو اس طرح سورج جس وقت زمین کا راؤنڈ پورا کرتا ہے تو ہر چپے سے گزر چکا ہوتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک مشرق و مغرب نہیں، رب نے تو مجھے اس زمین کے ہر چپے کا دیدار کرایا. یعنی اس کو شرف مجھ سے بخشا گیا کہ میں نے ساری زمین کو دیکھا. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا. اب اس دیکھنے کا کوئی مقصد بھی تھا، اور وہ ہزاروں مقصد ہیں، سرکار نے ذکر بھی کر دیا. فرمایا میں نے جو مشرق و مغرب دیکھے تو اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پھر کیا دیکھا، تاکہ سننے والے اگلوں کو پہنچائیں. فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. فرمایا میں آج تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے. یعنی یہ تعلیمات نبوی میں ہے، یعنی فتوحات. فرمایا یہ جو دیکھا تو صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سمندر کتنے ہیں، خشکی کتنی ہے، شہر کتنے بنیں گے، کیا صورتحال ہوگی. فرمایا جو کچھ اب تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کے فاتحین بڑھتے 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 مشرق کی طرف بھی بڑھے ہیں، مغرب کی طرف بھی بڑھے ہیں. چلتے چلتے بالآخر مشرق کی بھی آخری حد آ گئی ہے، مغرب کی بھی آخری حد آ گئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری امت جو ہے وہ پوری کائنات کے چپے چپے کی بالآخر حکمران بن جائے گی. ملک کا لفظ ہے، ملک اور ملک میں بڑا فرق ہے. اب جس کا گھر ہے پاکستان میں، اس گھر پر ملک ہے، مگر ملک کسی اور کا ہے. حکومت اور اقتدار وہ ہے ملک. تو ملک سے بڑا ملک ہوتا ہے. یعنی ملک والے کو ہو سکتا ہے جو وہ کنٹرول والا آ کے گرفتار کر کے خود اب اس جگہ پہ بیٹھ جائے آ کے، تو ملک والے کا ملک کدھر گیا. ملک بالآخر مغلوب بھی ہو سکتا ہے، اور ملک جو ہے یہ غالب ہوتا ہے. ملک تو فرمایا صرف ملک کی بات نہیں، میری امت کا ملک پوری روئے زمین پر میں اپنی امت کے ملک کی خبر دے رہا ہوں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی ہے. فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي، میری امت کا ملک. اور ساتھ بخاری میں 4 جگہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جب میری امت کے مجاہد اور غازی فتح کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غصب کر رہے ہیں، فرمایا اپنا قبضہ واپس لیں گے. انہیں کوئی غاصب نہ کہے، انہیں کوئی ظالم نہ کہے. کیوں؟ بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے. 4 جگہ بخاری میں حدیث شریف ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہم نہیں رہنے دیں گے تمہارے پاس زمین، ہماری اپنی ہے. تم قبضہ گروپ ہو اور تمہیں ملے گی تب جب میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، میرا کلمہ پڑھ لو، تو پھر تمہیں بھی وراثت مل جائے گی. اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے، مسلم نہیں بنو گے، مومن نہیں بنو گے، تو پھر مزارع بن کے تو رہ سکو گے لیکن مالک بن کے نہیں رہ سکو گے. کیونکہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یہ صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کتنا وسیع ویژن ہے کہ میرے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی زمین یہ مسجد کی 2 کنالیں ہیں، یا اسلام کی زمین مدرسہ کے 4 مرلے ہے، نہیں، پوری زمین بنائی رب نے ہے تو میری خاطر بنائی ہے۔ اسی لیے تو یہ مفہوم اس سے نکل رہا ہے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا۔ اقبال کہتا ہے چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو ایک چیز بیک وقت 2 ذاتوں کی ہو تو مشترک ہی ہو سکتی ہے۔ بیک وقت ایک کنال 2 حضرات کی ہے، 1 ایکڑ 2 زوات کا ہے، تو یا یہ ہوگا کہ دونوں کی 4 کنالیں ہیں، یا یہ ہوگا کہ ایک کی 2 ہے دوسرے کی 6 ہے، یا کوئی اس طرح کی صورتحال ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت 8 کی 8 ایک کی بھی ہو اور 8 کی 8 دوسرے کی بھی ہو، وہی 8، کیونکہ ملک میں تعدد نہیں ہو سکتا، جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو دوسرے کا ہے وہ ایک کا نہیں۔ لیکن قربان جائیں یہاں فرمایا ساری زمین بیک وقت خدا کی بھی ہے اور مصطفیٰ کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب یہاں نظریہ توحید ہمارا چلے گا، دوسرے جنہیں قدم قدم پہ شرک فوبیا ہے، تو سرکار کی حدیث کہہ رہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ۔ مذہب اور کسی بھی طرح کا گمراہ کن عقیدہ یہ کہتے ہیں ایک چیز تم کیسے جب اللہ کی ہے تو اور کسی کی مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تقاریر سننے سے بچتے ہیں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں ساری زمین بیک وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بریلی شریف سے میرے امام کی آواز آئی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب اس پر ہی بیک وقت دونوں ذاتوں کی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی، ورنہ پھر آدھی آدھی ہو کہ عرب کی سرکار کی ہو، عجم کی اللہ کی ہو، یا عجم کی سرکار کی ہو، عرب کی اللہ کی ہو، یا کوئی افریقہ کسی کا ہو، ایشیا کسی کا ہو۔ سرکار فرماتے نہیں، بیک وقت ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر ان کے ماننے والوں کا یہ تحفہ ہے۔ دوسرے قابض ہیں، قبضہ گروپ ہے، اور جب مالک اپنی واپس لیں گے تو یہ ظلم نہیں، یہ تو قبضہ چھڑایا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو موجم اوسط میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اورد علی ما ہوا مفتوح لامتی بعدی، فرمایا میرے سامنے رب نے رکھ دیا کہ میری امت نے میرے وصال کے بعد جو جو فتوحات کرنی ہیں۔ اوریدا عرض ہوتا ہے پیش کرنا، اس معرض ایگزیبیشن کو، نمائش کو کہتے ہیں، یا معرض شو کیس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز دکھانے کے لیے رکھی گئی ہو۔ اوریدا مجھ پر پیش کی گئی کیا چیز؟ علیہ ما ہوا مفتوحن، 1-2 صدیوں میں جو فتح ہونا ہے نہیں، فرمایا قیامت تک جو فتح ہونا ہے، وہ جو کچھ فتح ہونا ہے وہ سب کچھ مجھے دکھایا گیا، اور دکھانے کے ساتھ لِأُمَّتِي بعدی، یعنی میرے ہوتے ہوئے جو فتوحات ہیں ظاہری آیات میں وہ تو اور ہیں، یہ جو دکھایا گیا جو میرے وصال کے بعد امت نے کام کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب مجاہد
بڑھ رہے ہوں گے آگے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے آقا انہیں دیکھ نہیں رہے. جب ان کے قدموں کی نچلی زمین میں نے دیکھی ہے تو مجاہد کو میں نے پھر کیسے نہیں دیکھا. اس واسطے وہ مجاہد جو دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس امت کے لڑیں گے، سرکار نے فرمایا انی لأعرف اسماءہم، میرے سامنے ان کے ناموں کی لسٹ ہے، میں جانتا ہوں ان کو. اب دیکھو اس میں یہ جذبہ جب آئے گا مجاہد میں کہ صرف GHQ میں میرا ریکارڈ نہیں، نگاہ نبوی میں بھی میرا نام ہے. انی لأعرف اسماءہم، یعنی یہ آخری فوج اسلام کی، اس کے لحاظ سے میں صرف اختصار سے کہ جب اس کا جانتے ہیں تو پہلے تو سب جانتے ہیں. فرمایا میں لأعرف، میں پہچانتا ہوں، میں صرف جانتا نہیں میں پہچانتا بھی ہوں. انی لأعرف اسماءہم، ان کے نام، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا کے نام. ان کی پوری فیملی میں ہر مجاہد کی جانتا ہوں. اس باپ کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے وہ بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہے، اور وہ بھی سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، آبا کا ذکر کیا. اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں، وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر یا جن ٹینکوں پہ بیٹھ کر وہ آگے بڑھیں گے میں ان کے رنگ بھی جانتا ہوں. الوان لون کی جمع ہے، الوان خجولہم، خیل کی جمع خجول ہے، جو کہ گھوڑا جہاد کے لیے قیامت تک کام دے گا. اس واسطے بطور خاص سرکار نے اس کا ذکر کیا. جتنی بھی ترقی ہو جائے گی گھوڑا پھر بھی اعلیٰ جہاد ہے. پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں کے کناروں پر، سہلوں پہ پہرا دینے کے لیے فرمایا میں تو اتنا سامنے رکھے ہوئے ہوں، امت کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے اور ہمارے سر پہ اب کون ہے. فرمایا میں تو سب کے نام جانتا ہوں. اور بخاری میں حدیث ہے، فرمایا قیامت تک میری امت کا ہر عمل میرے سامنے ہوگا، ہر عمل میں. فرمایا یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اس میں اگر نام لیتے ایک ایک عمل کا تو پھر تو لاکھوں جلد کی ایک کتاب ہوتی. تو سرکار نے حتیٰ کہہ کر فرمایا حتی القضاۃ یخرج الرجل من المسجد، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تنکا مسجد کی صفائی کی غرض سے جو اٹھا کے بہر پھینکتا ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تو جو مسجد سے تنکا اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں تو قبضہ گروپ کے قابضین کو اٹھا کے جو بہر پھینکیں گے کیا ان کو نہیں دیکھ رہے؟ میرے سامنے ہر چیز ہوگی، میں دیکھوں گا. حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، مجھ میں اوس میں اس نے واضح فرما دیا. جب بھی میں تمہارا کوئی اچھا کام دیکھوں گا حمداللہ، میں کہوں گا الحمدللہ میرے غلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی غلطی دیکھوں گا استغفر لکم، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دوں گا. اب اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سامنے فتوحات پیش کی گئی فسرانی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. فسرانی یعنی ایک خوشی یہ ہے کہ میری امت میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے. سرکار خوش ہیں کہ میری امت بڑی ذہین لائق امت ہے کہ گلی گلی میں حافظ ہے. اور یہاں اس بات پر فرمایا جب میں نے مجاہدوں کو بڑھتے دیکھا اور میں نے فتوحات کو دیکھا فسرانی،
مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ بخاری شریف میں جب سرکار قیلولہ فرما رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر دوپہر کے وقت، تو بیدار ہوئے، صحیح بخاری میں ہے، تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھی پوچھا کہ یہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں، تو مسکراہٹ کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو کس لیے مسکراہٹ ہے؟ یہ بخاری کے 7-8 مقامات پر یہ حدیث ہے۔ فرمایا ام حرام تم گھر کے اندر دیکھ رہی ہو تو میں تو پوری کائنات دیکھ رہا ہوں، تم صرف یہ دیکھ رہی ہو آج، میں کل بھی دیکھ رہا ہوں۔ فَنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي رَكِبُوا سَبَجَ هَذَا الْبَحْرَ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں نے دیکھا ہے کہ میرے غلام بحری جنگ کرنے کے لیے سمندر کی پشت پہ سوار ہو گئے ہیں، اور جا کے وہ نکلے ہیں، اللہ نے انہیں فتح دی ہے، وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، میں انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اگرچہ اس جنگ کے لحاظ سے آگے الفاظ سے تعین قبرص کی فتح کا ہے، لیکن ایسے بھی دلائل ہیں کہ ایک دستہ بحری جنگ کا جو چلا جدہ سے اور پہنچا ہند میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی فتح پر بھی میں نے ان کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے، لہٰذا وہ مسکرا رہے تھے تو ان کے مسکراہٹ پر میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اب یہ جس وقت سرکار نے فرمایا، موجم اوسط میں یہ حدیث ہے، حوالہ جات آپ کو دکھاتے رہوں، اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجم اوسط میں واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جس کی یہ والی تفسیر شاید آپ پہلی باری سن رہے ہوں، اور میں شاید آپ کے لحاظ سے تو کہتا ہوں، لیکن آپ کے لحاظ سے بالیقین کہتا ہوں کہ میں نے پہلی باری پڑھی ہے۔ یہ موجم اوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 حدیث نمبر 572، اورد علی ما هو مفتوح لامتی بعدی، یعنی بطور خاص جو جھگڑا ہے کہ اس وقت جانتے تھے، بعد کا کوئی نہیں جانتے، سرکار نے فرمایا نہیں، جو بعد میں فتوحات ہونی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فسرنی، جب مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی، فانزل اللہ تعالی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ فتوحات دیکھ کے جب میں خوش ہوا جو قیامت تک ہونی ہے، اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب یہ ہر بعد والا زمانہ تمہارے عروج کا زمانہ ہے، تمہاری امت کے لحاظ سے بالآخر اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا، لیکن امت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صورتحال رب ذوالجلال نے بیان کی، اور اسی کے ساتھ اگلی آیت کا بھی نزول ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے رب اتنا دیتا جائے گا، اتنا دیتا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ چونکہ کوئی چیزیں سرکار تو یقیناً راضی ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب ان کا وقوع بعد میں ہونا ہے تو پھر ان کے لحاظ سے رضا کا اس بات بھی بعد میں ہونا ہے کہ وہ چیز جب پوچھی جائے اس پہ راضی ہو تو اس کا جواب ہاں میں راضی ہوں، تو وہ جب آئے بعد میں تو سوال بھی بعد میں ہے، جواب بھی بعد میں ہے، کیونکہ اسی میں ہوگا فتح اللہ کے اندر کہ جب سرکار کہتے ہیں ساری امت میری جنت جائے گی تو میں کہوں گا رب میں راضی ہو گیا، وہ منظر ہی خدا ہے، تو ناراض پہلے بھی نہیں، لیکن اس خاص بات کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اس کا شان نزول بیان کر دیا، اور
شان نزول بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مکمل وضاحت کے دوسرے بیان بھی صادر فرمائے۔ اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں، اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 1 یہ صحاح ستہ میں سے نسائی شریف میں ہے۔ نسائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے، یہ دیکھ سکتے ہو، باب غزوۃ الہند، باب غزوۃ الہند، غزوہ ہند کا باب۔ اگر محدثین ویسے بھی کسی باس میں کوئی حدیث لکھ دیں تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے، لیکن جب عنوان لکھ کے نیچے لکھیں تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث سے مجھے یہ سمجھ آیا، اس حدیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، اس حدیث کے مضمون سے میرے نزدیک یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب غزوۃ الہند کے اندر کئی حدیثیں لکھیں۔ پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سند میں یہ لکھا ہے ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، وہ ثوبان جو سرکار کے غلام تھے، یعنی ویسے تو ہم سارے ہی غلام ہیں اور اس وقت میں سارے ہی غلام تھے، لیکن آگے دو کیٹیگریز تھی، کچھ احرار تھے، حر تھے، اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی۔ یہ ثوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خاص طور پر خدمتگار، ساتھ رہنے والے۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، دو لشکر میری امت میں ایسے ہوں گے، احرزہم اللہ من النار، وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی، ان میں ایک بھی جہنمی نہیں ہوگا۔ احرزہم اللہ من النار، آگ سے رب انہیں بچائے گا، دوزخ میں وہ نہیں جائیں گے۔ دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بعد، احرزہم اللہ من النار، رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس لشکر میں نام ہونا ہی جنت کی ٹکٹ ہے۔ کون کون سے؟ فرما عصابۃ تغزو الہند، ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لشکر، ان کی یہ سپیشلائزیشن ہے، اگرچہ یہ لوگ میرے صحابہ نہیں ہوں گے، بہت بعد میں ہوں گے۔ صحابہ کا تو جنتی ہونا ویسے ہی کنفرم ہے، لا تمس النار مرانی اور مرانی، سرکار نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم نہیں جائے گا، اور جس نے ان کو دیکھ لیا وہ بھی نہیں جائے گا۔ حدیث صحیح ہے۔ تو یہاں یعنی بعد میں یوں تھوک کے لحاظ سے جنت ملے تو فرمایا یہ دو فوجیں ایسی ہیں، اس میں نام آ گیا، کوئی شریک ہو گیا اس جہاد کے اندر تو اس کی جنت بھی کنفرم ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اب یہاں پر اس وضاحت کی ضرورت ہے پہلے کہ یہ اوپر ہیڈنگ ہے غزوہ ہند، اور پھر احادیث میں یہاں تغزو الہند اور دوسری میں ہے غزوہ ہند، پورا وہی لفظ۔ تو
اس لحاظ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ غزوہ بعد میں، غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو عملاً، اس سے تو وہ غزوہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں وضاحت بڑی ضروری ہے۔ غزوہ کے لحاظ سے اصل میں جو چیز ہم بچپن میں پڑھ لیں یا سکول کی کتابوں میں پڑھ لیں، وہ تو لگتا ہے جیسے کہ قرآن کی آیت سے حکم پڑھ لیا ہے۔ تو یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو غزوہ کی تعریف ہے اور سریہ کی تعریف ہے، ظاہر آیت میں تو نہیں، تو کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس جنگ میں میں شامل ہوتا ہوں اسے غزوہ کہا کرو، اور جس کو میں بھیجوں اسے سریہ کہا کرو؟ تو ایسی کوئی حدیث نہیں، لیکن اصطلاح ہے، اصطلاح غلط نہیں، اصطلاح صحیح ہے، اور اس اصطلاح کی پھر آگے تفصیل ہے۔ اس سلسلہ میں مواہب لدنیا کے اندر ان اصطلاحات پر بحث کی گئی، اور پھر مواہب لدنیا کی یہ جو شرح زرقانی ہے اس میں اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ یہ اس کی دوسری جلد کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا۔ اس میں یہ بات واضح ہے، کہتے ہیں جہاں یہ بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات فرمائے، اور ایک روایت کے مطابق 47 سریہ تھے، 27 غزوات اور 47 سرایا وہ تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے وضاحت کی، امام زرقانی نے، کہتے ہیں وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ السِّيَرِ، کہ یہ محدثین نے اپنی طرف سے یہ بات رائج کی، اور سیرت نگاروں نے، قد جرت عادت المحدثین واہل السیر واصطلاحاتهم غالبا ان یسموا کل عسکر حضرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ الکریمۃ غزوۃ، کہ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ اصطلاح بنائی، اور وہ بھی کلی نہیں، تغلیباً اکثری اصطلاح ہے، بالکلیہ نہیں، اکثریت کے لحاظ سے، کہ جس میں بنفسہ الکریمۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ تو کیا کیا؟ کہا انہوں نے نام رکھا غزوہ، محدثین اور سیرت نگاروں نے۔ لہذا یہاں پہلے نمبر پر جس طرح حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث مرفوع ہے، مقطوع ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، منقطع ہے، تو یہ کوئی وحی میں نہیں آئی، نہ حدیث میں آئی، محدثین نے بنائی، اور پھر آگے ان کے ضابطے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ غزوہ وہی ہوتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوں۔ اور آج اگر اس کو غزوہ کہے تو اس حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سرکار کی اپنے لفظ ہے غزوۃ الہند، تو ایک محدث اور سیرت نگار کی بات بڑی ہے یا سرکار کی بات بڑی ہے؟ تو محدث اور سیرت نگار نے یہ بنایا، اور اس میں بھی واضح طور پر، اب دیکھو امام بخاری سے بڑا محدث کون ہوگا؟ امام بخاری نے جو اپنی بخاری شریف میں کتاب المغازی، غزوات کی کتاب لکھی، تو یہ فتح الباری کی نامی جلد میں جو کتاب المغازی ہے بخاری شریف کی، تو امام بخاری نے کئی ایسے ہیں سریہ، لیکن امام بخاری انہوں نے غزوہ لکھا ہے وہ سریہ، سرکار اس میں تشریف نہیں لے گئے، لیکن امام بخاری نے اس کا ہیڈنگ غزوہ دیا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اصطلاح بنی بھی بخاری جیسے محدثین کے بعد ہے،
اور اس کی واضح مثال ہے باب غزوۃ الرجی و ریل و ذکوان و بئر معونہ. یہ سارے سریہ ہیں، لیکن امام بخاری نے غزوہ کے لفظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. لہذا یہ ایک اصطلاح، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے کہ اس کو رد کرے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کے مقابلے میں سرکار کی حدیث کے لفظ آئے ہوئے ہوں تو بندہ شک میں پڑا رہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور اصطلاح بھی وہ ہے کہ امام بخاری جیسے اماموں نے اس اصطلاح کی پابندی نہیں کی کہ سرکار ہوں تو پھر ہی غزوہ بولنا ہے ظاہری طور پر، بلکہ جن جن لشکروں میں اس وقت ظاہری حیات میں سرکار نہیں تشریف لے جاتے تھے، امام بخاری نے ایسے سریوں کو بھی لفظ غزوہ کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو فتح الباری میں امام عسقلانی نے لکھی ہے، یہ جلد نمبر 7 کے اندر اس کا ذکر 354 صفحے پر ہے، کہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں غزوہ غزوہ، تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَصْلُ الْغَزْوِ الْقَصْدُ، کہ لغوی معنی غزوے کا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ لغوی معنی ہے. اور پھر آگے استعمال ہوا کہ لڑائی کے لیے کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے. اور پہلے تو یہ بھی تھا، خود احادیث میں ہے کہ کافر لڑنے آئے تو اسے بھی غضب سے تعبیر کیا گیا. اور پھر ہمارے عرف میں چلتے چلتے کہ مسلمان مجاہد نکلے اس قصد سے کہ ہم نے کفر کے خلاف لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، تو اس پر غزوہ کا اطلاق کیا گیا. اور اس میں اس اصطلاح کا بھی جس طرح کے زرقانی میں وہ جو سیرت نگاروں کی اصطلاح ہے انہوں نے ذکر کیا، لیکن آگے اس کی وضاحت بھی کی. اور امام عسقلانی کہتے ہیں کہ غزوہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ کفر کی زمین ہو اور بندہ وہاں لڑنے جائے تو پھر غزوہ اسے کہا جائے. یعنی نہ سرکار کا خود موجود ہونا ضروری ہے اور نہ اس سرزمین کا کفر کی سرزمین ہونا ضروری ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب مشرکین مکہ لڑنے آ گئے تھے مدینہ منورہ تو غزوہ احد ہی کہتے ہیں نا اس کو، تو وہ تو اسلام کی زمین تھی. اور ایسے ہی غزوہ خندق غزوہ ہے، حالانکہ وہ زمین تو یعنی اس وقت نامینیٹ ہونے کے لحاظ سے بھی ایک تو ویسے سب ہے، لیکن کہیں قبضہ ہوا کافروں کا تو مسلمان لڑنے گئے. ضروری نہیں کہ غزوہ تب بنے کہ زمین کفر کی ہو تو پھر جنگ ہو جا کے تو اسے غزوہ کہا جائے. امام عسقلانی نے کہا دیکھو غزوہ احد بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ زمین کفر کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں جو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ان کے اس جہاد کو غزوہ ہی کہا جا رہا تھا. اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو یقیناً حاصل ہے کہ سرکار کی امت نکلی ہوئی ہو جہاد کے لیے اور سرکار دیکھ نہ لیں. وہ تو حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ مسجد سے تنکا اٹھانے والا سرکار کو نظر آ جاتا ہے تو قبضہ کی جگہ سے کافر کو اٹھا کے باہر پھینکنے والا کیوں نہیں نظر آئے گا. اور پھر زمین سمٹ کے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے سرکار کی نظر کرم تو ہے، وہ جہت جو غزوہ ہونے والی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر جو محدثین اور حقائق تھے اس کے پیش نظر یعنی غزوۃ الہند کو غزوۃ الہند کہنا، اس میں 100 میں سے 1% بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق کہنا چاہیے. جب سرکار نے کہہ دیا اور حدیث صحیح میں آ گیا تو
تو اس کے بعد پھر کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ سریہ کے لحاظ سے محدثین نے ایک دوسری اصطلاح بھی لکھی کہ اس میں کہ سریہ کس کو کہتے ہیں، ساتھ انہوں نے لکھا کہ لِأَنَّهَا تُخْفَى ذِهَابُهَا، سریہ وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ فوج نہ جا رہی ہو، چھپ کے جا رہی ہو، اس کا جانا چھپایا جائے تو پھر سریہ ہوتا ہے۔ یہ لکھا مواہب لدنیا کے اندر، اور پھر لفظ سر سے پھر را مشدد اس کی پڑھنا پڑے گی۔ بہرحال اس کو جو سریہ کا دوسرا معنی ہے وہ راجح ہے، یعنی سرکار کی ظاہری حیات میں جس لشکر میں سرکار خود تشریف فرما نہیں تھے اس کے لحاظ سے سریہ بولنا بھی جائز ہے، اور امام بخاری کے موقف کے مطابق غزوہ بولنا بھی جائز ہے، اور بعد والے جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی غزوہ کا اطلاق کرنا درست ہے۔ اور اس میں پھر آگے شرعی طور پر اس کی لیمیٹیشن کو بھی بیان کیا گیا کہ سریہ اس کو کہتے ہیں من 100 الی 500، 100 سے لے کر 500 تک جس میں فوجی ہوں، مجاہد ہوں، اس کو سریہ کہا جائے گا۔ اگر 500 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو سریہ نہیں کہا جائے گا، اس کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہیں۔ اور وَمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِمِئَةِ يُقَالُ لَهُ مَنْصِرٌ، سین کے ساتھ، اگر 500 سے زیادہ ہوں لشکر میں مجاہد تو اس کو منصر کہا جاتا ہے سین کے ساتھ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں 500 سے بڑھتے بڑھتے 800 سے بڑھ جائیں تو پھر عربی میں اس کو جیش کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علیحدہ علیحدہ نام ہے، ویسے تو مطلقاً جیش کا لفظ فوج پر، لشکر پر بول دیا جاتا ہے، لیکن اصطلاح کے لحاظ سے یہ ہے۔ اور جب بڑھتے بڑھتے 4000 سے لشکر بڑھ جائے تو پھر 4000 والے لشکر کو جحفل کہا جاتا ہے ہا کے ساتھ، اور جو اس سے بھی بڑا ہو پھر اس کو خمیس کہا جاتا ہے سین کے ساتھ۔ تو یہ عربی زبان اس کے مختلف الفاظ لشکر کے لحاظ سے، جس طرح اب ہم کہتے ہیں اتنے بریگیڈ فوج ہے، اتنے ڈویژن فوج ہے، تو اس وقت کی اصطلاحات کے لحاظ سے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے، اس کا ترجمۃ الباب غزوۃ الہند ہے، باب غزوۃ الہند، اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، کس درجے کی حدیث ہے، تو درجے کے لحاظ سے یہ حدیث حدیث صحیح ہے۔ یعنی اس کی جو سند لکھی ہے نا امام نسائی نے، اخبرنی محمد بن عبداللہ بن عبد الرحیم قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا بقیہ قال حدثنی ابو بکر الزبیدی عن اخیہ محمد بن الولید عن لقمان بن عامر عن عبد العال بن عدی البحرانی عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ساری سند میں کوئی ایک بندہ بھی کمزور نہیں ہے۔ اس واسطے دوسری طرف سے یہ ناصر الدین البانی بھی میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا ان لوگوں سے بھی تو حساب کرنا ہے جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے۔ تو جس حدیث میں سرکار نے ان دو لشکروں کی، اور پھر وہ لشکر کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے، اس حدیث کے بارے میں ناصر الدین البانی، جس کو علماء نجد نے حدیث کی سندوں کے لحاظ سے اپنا امام مانا ہے، اس نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کہ ساری حدیث جو صحیح اس کے نزدیک ہیں وہ لکھی، تو اس میں 4 جلد کے اندر اس نے اس کے اندر یہ حدیث بھی لکھی، 4 جلد کے اندر حدیث نمبر 1934 صفحہ نمبر 570 پہ یہ حدیث لکھی ہے، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند
فرمایا دو لشکر میری امت کے جنتی ہیں، ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا۔ اس کو لکھ کر اس نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کے اندر کسی طرح کسی راوی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے جو حوالہ جات میرے پاس اس وقت موجود ہیں ان میں امام بخاری کا بھی حوالہ ہے غزوہ ہند والی اس حدیث کا، لیکن وہ جو امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے جس کو التاریخ الکبیر کہا جاتا ہے، التاریخ الکبیر یہ اس کی 6ٹھی جلد ہے۔ امام بخاری جیسا مورخ 6ٹھی جلد تاریخ کبیر کی، اس کے اندر امام بخاری جو ہے انہوں نے 83 صفحے پر اس کا ذکر کیا ہے اس حدیث کا کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، اصابتان دو لشکر احرزہم اللہ من النار، جنہیں رب نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اصابت تغزو الہند، ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لڑے گا۔ تو امام بخاری کی تاریخ کبیر کی 6ٹھی جلد میں یہ 72 صفحے پر حدیث نمبر 1747 ہے کہ جس میں واضح طور پر اب جب حدیث کی سند صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کتی ہے جتنی سرکار کے سامنے بیٹھ کے سننے والوں نے مانی تھی، کہ اب شک کرنا جائز نہیں۔ اور صرف اس کے یہ چند حوالے نہیں بلکہ اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتب حدیث کے اندر یہ مسند امام احمد ہے، مسند امام احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس جلد کا 457 حدیث نمبر 22759 ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزو الہند۔ تو یہ 7ویں جلد جو ہے مسند امام احمد کی، اس کے اندر یہ حدیث جو میں پہلی ابھی غزوہ ہند کی پیش کر رہا ہوں، اور میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں، تو یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا۔ یہ الدر المنصور فی تفسیر الماسور امام سیوطی جو ہیں انہوں نے جلد نمبر 2 جو تفسیر در منصور کی ہے اس کے اندر اس کو صفحہ نمبر 743 پر ذکر کیا، اور وہی حضرت ثوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، سرکار نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر جنہیں رب نے آگ سے آزاد کر دیا ہے، ان میں سے پہلا اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، فرمایا ایک وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ لشکر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ ایسے ہی کنز العمال میں اس حدیث کو جلد نمبر 14 میں ذکر کیا گیا، جلد نمبر 14 کنز العمال، یہ امام علاء الدین الہندی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی ہزارہ احادیث کا مجموعہ 970 ہجری کے اندر، اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے، نمبر ہے حدیث کا 38,845 اور یہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 333 ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، یہ 2 گروہ میری امت کے 2 لشکر جنہیں رب نے جنت کنفرم جن کی کر دی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو غزوہ ہند کریں گے۔ یعنی یہ خوشخبری، اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے
اور انہیں اس سلسلے میں پتہ ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاہ عمل ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ الفتن جو امام نعیم بن حماد المروزی، اور یہ بھی پرانے ائمہ میں سے ہیں، یعنی تاریخ کے لحاظ سے ان کی تاریخ وفات ہے 229 ہجری، تو انہوں نے اس وقت الفتن کتاب لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن میں جنگوں کا ذکر ہو یا مختلف فتنوں کا ذکر ہو وہ اس میں اکٹھی کی، تو اس کے اندر انہوں نے بھی پورا باب لکھا۔ یہ ذکر ہے غزوۃ الہند، یعنی پورا باب ہے الفتن جو امام مروزی کی ہے، اور اس باب میں 290 صفحے پر اس باب میں حدیث نمبر 1149، اور اس کے اندر جو یہ لفظ ہیں اصابتان والے، وہ حدیث شریف بھی انہوں نے ذکر کی، اصابتان من امتی، میری امت کے وہ لشکر جو کہ جہاد کریں گے۔ اس کے ساتھ جو اب آخری عہد میں یہ جو اس وقت ملاحم آخری الزمان عند المسلمین و اہل الکتاب، یہ ڈاکٹر یاسر بن عبد الرحمن عرب سے یہ چھپنے والی جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی ذکر کرتے کرتے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا۔ اصابتان من امتی، یہ صفحہ نمبر 282 پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے اس چیز کو نوٹ کیا خصوصی طور پر کہ ہم نے ادھر بھی جانا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ تو ابتدائی جو وہاں پر منکرین زکوٰۃ تھے اور مدعیان نبوت تھے اور اس طرح کے فتنے تھے، اسی میں گزر گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا، کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں باب ہے بلازری کی فتوح البلدان میں، فتوح السندھ، غزوہ ہند فتوح السندھ۔ اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ، اس تحقیق میں لفظ سندھ پرانا ہے، ہند اس کے بعد استعمال ہوا کہ جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑھ رہے تھے جس طرح ہا ہوتی ہے، تو سندھ کو پھر ہند پڑھا گیا، یعنی سندھ لفظ جو تھا اصل تھا، اس کے بعد اس کو ہند کے پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا، اور پھر اس کے آگے جو مراحل ہیں وہ بھی سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرحال یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا بحرین اور عمان میں 15 ہجری کو، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کو اور ان کے بھائی حکم کو۔ جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا، فلما راجع الجیش کاتب الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہ علاقے تو ہم نے فتح کر لیے، اب آگے کیا حکم ہے؟ فکاتب الیہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے یہ جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا، اور یہ جو بحری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو۔ اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے
اور یہاں لکھا ہے کہ جو رپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری جنگ کے لحاظ سے، یہ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجوں پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور اگر ٹھہرا ہوا ہو تو اس کی اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، تو ابھی میں نہیں بھیجوں گا، ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے۔ اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کو عراق کی طرف بھیجا، یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان، اس کی لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریظ کو ان یوجہ الی صغار الہند، کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں، جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے، جو اس نقطہ نظر سے معلومات ضروری تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا۔ تو حکیم بن جبلہ عبدی یہ بر صغیر کا سروے کر کے واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا، پانی کیسا ہے یہ بیان کیا، پھل کیسے ہیں، اور چور ڈاکو کس انداز کے ہیں، یعنی ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہیں کہ سارا لشکر بھیجنا ہے، لوٹی نہ جائیں، یہ سارا تبصرہ وہ تفصیلاً علیحدہ کسی موضوع میں بیان کریں گے۔ تو ساتھ یہ خلاصہ دیا انہوں نے، کہنے لگے ان قل الجیش فیہا ضاعوا وان کسروا جاعوا، امیر المومنین زیادہ لشکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا، اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا، یعنی دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، تو پہلے معلوم تو سارا کر لیں۔ تو اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا، یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ سنے کہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قل الجیش فیہا ضاعوا، یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں نا، وہ اصل میں ضاعوا، ضائع ہو جائے گا لشکر، کچھ فتح بھی نہیں ہوگا، بندے بھی وہیں رہ جائیں گے، لشکر زیادہ چاہیے وہاں کے لیے۔ وَإِن كَسَرُوا جَاعُوا، یہ جو بھوک ہے، پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکیں، پھر وہ بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فیصلہ معطل کر دیا۔ آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرا جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ اس کا 44 ہجری لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ابھی ایک حدیث جو پہلی تھی اس کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب تو کوئی جگہ اندھیری چھوڑ کے ہی نہیں گئے کہ آج ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں یہاں بلب نہیں لگایا تھا اور یہ چوک تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے سامنے جانا ہے۔ سرکار کو رب نے علم ہی اتنا دیا تھا
कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर गली, हर हर चप्पे और हर हर घड़ी के लिए उम्मत को जो चाहिए था सरकार अता फरमा के गए हैं। पढ़ना तो हमने फिर अपनी हैसियत के साथ है, सुनना या इससे सबक लेना या इसकी रोशनी में आगे बढ़ना वो तो हमारा अपना मामला है। लेकिन सरकार ये फरमा के गए हैं, ये अहादीस भी संदेह सही से है। फरमाया कि इसके साथ वो मौजू भी मिलता है, उसमें यहूद का जिक्र है। फरमाया युकातिलुकुमुल यहूद, तुमसे यहूदी लड़ाई करेंगे, फतुसल्लतून अलैहिम, तुम उन पे मुसल्लत हो जाओगे, तुम्हें फतह मिलेगी। हदीस तो सनद के साथ हमारे पास मौजूद है। सरकार ने जर्रा भर भी आगे पीछे नहीं, फिक्स करके आप मुझे बताएं व्हाइट हाउस का तर्जमा क्या बनता है? हाउस बैत है ना, व्हाइट अबियज है ना, तो सरकार की हदीस में है तफ्तहूनल बैतल अबियज, कि तुम बैते अबियज व्हाइट हाउस को फतह करोगे सनद के साथ। ये नहीं कि आप किसी मकतबे वाले ने कोई लफ्ज अरबी के छाप दी हो। लेकिन इसमें शर्त जो थी, इकबाल भी कहते हैं ना, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। तो वो जो है ना हदीस, सरकार फरमाते हैं यहां तक के पत्थर बोलेगा ताल या मुस्लिम हाजा यहूदीयुन वराई फक्तुल हो, मुसलमान आजा, यहूदी छुपा हुआ है मेरे पीछे, आजा आजा, यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दे। तो जिस लश्कर के सिपाही पत्थर भी बन जाए, और दूसरी हदीस में दरख्त बोलेंगे, और फिर सिर्फ यहूदी नहीं, मुतलकन काफिर का भी है, यहूदी नहीं दरख्त बोलेगा, मूदी छुपा हुआ है पीछे। लेकिन ये यहूदी और मूदी के बारे में बोलेंगे तब कि जब तुम इतना यहूद से नफरत करो कि तुम्हारे दरो दीवार भी नफरत करें, तो फिर दरख्त बोलेंगे। और अगर तुम सीने से लगाओ तो फिर पत्थर तो नहीं बोलेंगे। अगर तुम सिर्फ मूदी को मूत पीने वाला कहने वाले की सरदनश करो तो फिर दरख्तों को क्या मजबूरी है बोलने की, पत्थरों को क्या मजबूरी है? हां, अपना किबला सीधा करो रब्बे जुल जलाल की तरफ, और अपनी तवज्जो करो आमिना के लाल की तरफ इंशाअल्लाह। तो चंद मिनटों का मामला है। तो ये एक झलक ग़ज़वा हिंद की मैंने आप हजरात के सामने पेश की। तो इसे चाहिए बड़े फोरम पर बयान करना चाहिए, किसी ग्राउंड में। दोस्तों, आपने आज की ये वीडियो मुकम्मल देखी और सुनी, और आपको डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने ये मुकम्मल तौर पर अहादीस की रोशनी में बयान किया है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत ही ज़्यादा रहनुमाई मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ, हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हमें दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।